صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شیف آقا کی زیارت کا ملا صحابیات پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ زیادہ درود و سلام میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العلیہ کا رسالہ ہے۔ اس رسالے میں آپ نے 40 فرامین مصطفیٰ لکھے ہیں۔ موضوع پتہ کیا ہے؟ فضائل درود و سلام۔ یہ فرامین مصطفیٰ 40 درود پاک کی فضیلت کے متعلق۔ آئیے اس میں سے ایک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ صفحہ 65، فرمان مصطفیٰ، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ اللہ ہمیں زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زیادہ کتنا ہوتا ہے اس پر بھی علماء کرام نے مختلف ارشادات فرمائے ہیں۔ 100 مرتبہ، 313 مرتبہ، تو 313 مرتبہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فیضان صحابیات کا سلسلہ ہے۔ اس سلسلے میں پچھلے کئی سلسلوں سے ہم سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مفسرہ محدثہ مفتیہ عالمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پاک کے مختلف پہلوؤں کو ہم سن رہے ہیں اور مدنی پھول چن رہے ہیں۔ آج کا موضوع ہے سیدہ عائشہ کا بارگاہ مصطفیٰ میں سوالات کرنا۔ امہات المؤمنین یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے جو مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ہے، ہر اسلامی بہن کے پاس ہونی چاہیے۔ اس کے صفحہ نمبر 28 پر لکھا ہے مدارج النبوت، جو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ الکوی کی کتاب ہے، اس کے حوالے سے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گفتگو کرنے کی بہت قدرت تھی، اور جو چاہتی بلا جھجک وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن عرض کر دیتی تھی۔ یہ کس وجہ سے تھا؟ اس وجہ سے کہ اس قرب و محبت کی وجہ سے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ہماری امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان تھی۔ یہ آپ کا مقام ہی ایسا تھا کہ آپ حبیب خدا ہیں، تو بلا جھجک
آپ پوچھتی تھیں، سوالات کرتی تھیں، فضول نہیں. وہ تو بدقسمتی کے ساتھ ہمارا مقدر بن گیا. بات بات میں فضول سوالات کا سلسلہ ہمارا چلتا رہتا ہے، اور ایسی فضول گوئی ہم کرتے کہ سامنے والے کو بھی بیچارے کو جھوٹ بولنے پر مجبور کر دیتے، اور وہ بھی اپنی جہالت کی بنا پر جھوٹ بول دیتا ہے. آپ کو ہمارا کھانا کیسا لگا؟ اب اس کے مزاج کا نہیں ہے، نہیں وہ بہت اچھا کھانا پکایا آپ نے، کیا بات ہے. تو فضول سوال نے اس کو بیچارے کو جھوٹ بولنے پر مبتلا کر دیا. ہمارا مکان کیسا لگا آپ کو؟ تو نہیں بھی اچھا لگا تو امکان تو ہے کہ جھوٹ بول دے. تو فضول سوالات نہیں. ہماری امی جان عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا مفید سوالات کرتی تھیں، سیکھتی تھیں، کیونکہ آپ کو علم دین کی حرص تھی، لالچ تھی، طمع تھی کہ میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کہ ما کان وما یکون، جو کچھ ہو چکا، جو ہونے والا ہے، سب کے عالم ہے، میں آقا سے یہ بھی پوچھ لوں، یہ بھی پوچھ لوں. آپ پوچھتی رہتی تھی، سوالات کرتی رہتی تھی، سیکھتی رہتی تھی، یہاں تک کہ آپ عالمہ بن گئی، مفتیہ بن گئی، محدثہ بن گئی، مفسرہ بن گئی. اور بڑے بڑے اکابر صحابہ آ کر آپ کی بارگاہ میں پوچھتے تھے، سیکھتے تھے، کنفرمیشن لیتے تھے حدیث پاک کی. کیا شان ہے ہماری امی جان کی، سبحان اللہ. تو آپ کے سوالات کس طرح کے ہوتے تھے، اور اس میں امت کے لیے کتنی آسانیاں ہوتی تھیں، سبحان اللہ. کتنے احکامات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما دیتے تھے. سنیے، جنت میں لے جانے والے اعمال بہت ہی پیاری کتاب ہے. 2000 سے زائد مستند احادیث کا یہ مجموعہ ہے، اور موضوع نام سے ظاہر ہے، جنت میں لے جانے والے اعمال. ان احادیث کا اس کتاب میں ذکر کیا گیا ہے جن پر عمل کر کے ہم راہ جنت پر گامزن ہو سکتے ہیں. اس کے صفحہ نمبر 643 پر مستدرک حدیث نمبر 7326 ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے سید المبلغین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عورت پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ فرمایا اس کے شوہر کا. عرض کی تو پھر مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا اس کی ماں کا. ہماری امی جان نے سوال کر کے امت کے لیے سبحان اللہ فرمان مصطفیٰ جاری کروا دیا. کیا بات ہے. عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا؟ شوہر کا، اور مرد پر ماں کا. کاش یہ بات ہمارے ذہن میں راسخ ہو جائے، ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے. جو شادی شدہ اسلامی بہنیں ہیں یہ سمجھ جائیں کہ ہم پر سب سے زیادہ حق پڑوسن کا نہیں ہے، سہیلی کا نہیں ہے، فلاں جو میں نے وہ اپنی فرینڈ بنا رکھی اس کا نہیں ہے. زیادہ حق مجھ پر میرے شوہر کا ہے. بھائی کا بھی نہیں ہے، باپ کا بھی نہیں، ماں کا بھی نہیں، شوہر کا. اور مرد پر کس کا حق زیادہ؟ بیوی کا نہیں ہے، کسی دوست کا نہیں ہے، کوئی بیسٹ فرینڈ بنا رکھا ہے اس کا نہیں ہے، بلکہ زیادہ حق کس کا ہے؟ ماں کا. اللہ نصیب فرمائے. اور یہ بات کاش ہمارے قلوب میں راسخ ہو جائے. سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حبیبہ حبیب خدا رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ مصطفیٰ میں سوال کرتی ہیں، جو کہ جامع ترمذی حدیث نمبر 3513 کے حوالے سے حکایتیں اور نصیحتیں، مکتبۃ المدینہ کی وہ کتاب جس میں 56 بیانات بنے بنائے تیار ہیں، مبلغین و مبلغات کے لیے عظیم تحفہ. اس کے صفحہ نمبر 103 پر ہے. عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو میں کیا دعا کروں؟ سبحان اللہ. ہماری امی جان کے اس سوال پر رحمت عالمیان مکی مدنی سلطان
رسول ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم یہ دعا کرو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ عز و جل تو بہت معاف کرنے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، پس مجھے معاف فرما دے۔ عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، گر کرم ہوگا تو جنت میرے ہوگا یا رب، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو ہماری امی جان عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ رسالت میں سوالات کرتی رہتی تھیں، سیکھتی رہتی تھیں۔ السوال مفتاح العلم، سوال جو ہے جو پوچھنا ہے یہ علم کی چابی ہے۔ جو اسٹوڈنٹ جو طالب علم اپنے استاد سے، اپنے ٹیچر سے، اپنے لیکچرر سے، اپنے پروفیسر سے سوالات کرتا رہتا ہے، مفید سوالات، بیجا نہیں، فضول نہیں، بیکار نہیں، تو اس کے علم میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ ذہن میں جو چیز کنفیوژن پیدا کرتی ہے پوچھا جائے اس سے، ٹیچر سے۔ اسی طرح جو تنظیمی طور پر ماتحت اسلامی بھائی ہیں یا اسلامی بہنیں ہیں، اپنے نگران سے، اپنی ذمہ دارہ سے پوچھیں، سوال کریں موقع کی مناسبت سے، تو انشاءاللہ عز و جل اس میں سیکھنے کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ ریاکاری بہت ہی پیاری کتاب ہے یہ، اور فرض علم پر یہ مبنی ہے، کیونکہ ریاکاری حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے، تو اس کا علم سیکھنا فرض ہے، کیونکہ اس سے بچنا فرض ہے۔ جب علم ہوگا تو عمل ہوگا نا۔ ریاکاری کی تعریف کیا ہوتی ہے، اس سے بچنے کے طریقے کیا کیا اختیار کیے جا سکتے ہیں، اس کا مفصل بیان اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ اس میں سے بھی ایک بہت ہی پیاری روایت سنیے، انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی ایمان تازہ ہوگا۔ اس میں لکھا ہے کہ سرکار والا تبار بے کسوں کے مددگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے دولت قدے سے، اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لانے کا قصد فرمایا تو امامہ شریف اور گیسوں مبارک کو، زلفوں کو درست فرمایا اور آئینے میں اپنا مبارک چہرہ دیکھا۔ سیداتنا عائشہ صدیقہ حبیبہ حبیب خدا رضی اللہ تعالی عنہا یہ دیکھ رہی تھی کہ آقا کیا کر رہے ہیں، اپنا امامہ سنوار رہے ہیں، گیسو سنوار رہے ہیں، اور آئینے میں اپنا مبارک چہرہ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ کون سا چہرہ؟ سبحان اللہ، والضحیٰ والا چہرہ، وہ چہرہ کہ جس کے بارے میں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، آپ جیسا حسین تو کسی ماں نے جلا ہی نہیں،
آپ ایسے پیدا ہوئے، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود چاہا. سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئینے میں اپنا مبارک چہرہ ملاحظہ فرما رہے ہیں اور حبیب خدا ہماری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ منظر دیکھ رہی ہیں. عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ آپ بھی ایسا کر رہے ہیں؟ آپ بھی آئینہ دیکھتے ہیں؟ آپ بھی امامہ اور گیسو سنوار رہے ہیں؟ میرے مصطفیٰ کعبے کے بدر الدجا حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ عز و جل بندے کا بننا سنورنا اس وقت پسند فرماتا ہے جب وہ اپنے بھائیوں کے پاس جانے لگے. اب اس حدیث کی وضاحت سننا سمجھنا بہت ضروری، ورنہ کنفیوژن ہو سکتا ہے. احیاء العلوم میں امام غزالی علی رحمۃ اللہ الوالی لکھتے ہیں شفیع روز شمار دو عالم کے مالک و مختار باذن پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے یہ ایک مؤکدہ عبادت تھی. آپ کو تاکید تھی آپ ایسا کریں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم داعی ہیں، داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، دعوت دینے والے ہیں، مخلوق کو دعوت دینے والے ہیں. حتی الامکان ان کے دلوں کو دین حق کی طرف مائل کرنے پر آپ کو مامور کیا گیا ہے. اگر آپ لوگوں کی نظروں میں معزز نہ ہوتے تو لوگ منہ پھیرتے، لہذا آپ پر لوگوں کے سامنے اپنے عمدہ ترین احوال ظاہر کرنا لازم تھا تاکہ لوگ آپ کو ناقابل اعتبار سمجھ کر آپ سے منہ نہ پھیریں. کیونکہ عام لوگوں کی نگاہ کیا ہوتی ہے؟ ظاہر پر ہوتی ہے، ظاہری احوال پر ہوتی ہے، مخفی امور پر، باطنی امور پر نہیں ہوتی. نیز آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل بھی نیکی ہی تھا. یہی حکم ہے علماء کرام کے لیے، یہی حکم ہے دیندار لوگوں کے لیے، جبکہ وہ اپنی اچھی ہیئت سے وہی نیت کریں جو اوپر بیان ہوا. جو مبلغین ہیں، جو مبلغات ہیں، وہ ایسا انداز اختیار نہ کریں کہ تنفیر عوام کا سبب بنے، لوگوں کے دور بھاگنے کا سبب بنے. اب بہت اچھی مبلغہ ہے مگر پسینے کی بو آ رہی ہے، اسلامی بہن کیسے پسند کرے گی اس کے قریب ٹھہرنا؟ باتیں بہت اچھی کر رہی، نیکی کی دعوت دے رہی، حدیثیں سنا رہی، آیتیں سنا رہی، مگر اس کا پسینہ، اس کی بو جو ہے وہ سامنے والی اسلامی بہن کو جو پہلی بار تو اجتماع میں آئی ہے اس کو پریشان کر رہی ہے. یا دانت صاف نہیں، منہ سے بو آ رہی ہے. اب منہ کی بو کے بھی اسباب ہیں جو کہ فیضان سنت میں شیخ طریقت نے لکھے ہیں. زیادہ کھانا، قبض کا ہونا، یا کھانے کے بعد خلال نہ کرنا، مسواک وغیرہ. اب اسلامی بہنوں کے دانت مسوڑے کمزور ہوتے ہیں مردوں کی نسبت، تو مسواک کرنا ان کے لیے سنت عائشہ ہے. اور اگر یہ اپنے مسوڑوں پر نہیں اتنی ہمت پاتے ہیں کہ مسواک کریں تو مسی کریں، دانتن وغیرہ کریں، نہیں اپنے منہ کو صاف رکھیں، خوشبودار رکھیں. ایسا حلیہ اختیار نہ کریں کہ جس سے لوگ، اگر کوئی نادان مبلغہ میک اپ کر کے چلی جائے تو وہ لوگ دیکھیں گے. وہ ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ آپ کی ایک ایک چیز کو، عادت کو، طور طریقے کو لوگ دیکھتے ہیں، بغور دیکھتے ہیں، ہر عمل کو دیکھتے ہیں. تو مبلغ ہو یا مبلغہ ہو، جو بھی داعی ہے، دعوت دینے والا ہے، نیکی کی دعوت دینے والا ہے، آخرت کی طرف لانے والا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی طرف مائل کرنا چاہتا ہے، اس کا کردار سنتوں کا حمایدار ہونا چاہیے. اور دیکھیے وہ سادگی اختیار کرنی چاہیے. سادگی صفائی کے منافی نہیں ہے. سادہ امیر علیہ سنت اپنے مبارک لباس پر استری نہیں کرتے، سادگی، مگر آپ کے لباس سے خوشبو آتی رہتی ہے. بلکہ میرے پیر کے تو بدن سے بھی خوشبو آتی ہے. میرا پیر جو ہوا، مجھے اس سے عقیدت ہے، مجھے محبت ہے، اس لیے مجھے تو خوشبو آتی ہے. سبحان اللہ.
بہرحال ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ لوگوں کے سامنے جانے سے پہلے اپنا امامہ شریف سنوارا، اپنی مبارک زلفیں سنواری اور اپنا مبارک چہرہ آئینہ میں دیکھا، اور ہماری امی جان نے سوال کیا، اس سوال کی برکت سے یہ حدیث پاک ہم تک پہنچ گئی، سبحان اللہ۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سمجھا دیا کہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے بننا سنورنا کس وقت؟ جب لوگوں کے پاس جانا ہے، نیت درست ہونی چاہیے، نیت درست ہونی چاہیے، اور یاد رکھیے یہ جو کچھ بھی کرنا ہے شریعت کے دائرے میں کرنا ہے۔ اب مطلب کوئی ایسی زینت جو شریعت سے ٹکراتی ہے تو اس کی اجازت تھوڑی ملے گی، اس پر کوئی آپ کو ثواب تھوڑی ملے گا، چاہے آپ نیت اچھی کر کے چلی جائیں پھر بھی اس پر ثواب تھوڑی ملے گا۔ گناہ کا کام اچھی نیت سے ثواب تھوڑی ہو جائے گا، ہاں ثواب کے کام میں اچھی اچھی نیتیں کریں گی، ثواب اجر بڑھتا چلا جائے گا۔ ایک کام میں آپ 1000 نیتیں کریں، وہ انشاءاللہ میرا مولا تعالیٰ آپ کو عنایت فرمائے گا، اجر عطا فرمائے گا، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ تو بہرحال ہمارے امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ رسالت سے پوچھتی رہتی تھی، سیکھتی رہتی تھی، علم دین سیکھنے کی آپ کی حرص بہت تھی۔ کبھی آیت کی آپ تفسیر پوچھتی، کبھی ارشاد مصطفیٰ کی شرح معلوم کرتی، آقا آپ نے یہ فرمایا، آپ نے یہ عمل کیا، آقا آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ عمل کیا، آپ نے یہ فرمایا، اس کی وہ حکمت ارشاد فرما دیں۔ مختلف سوالات کرتی تھی۔ خوف خدا بہت ہی پیاری کتاب ہے، ماشاءاللہ نئے ٹائٹل کے ساتھ اب تو آئیے، بہت پیاری کتاب ہے۔ خوف خدا اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ خوف خدا کے متعلق آیات بھی ہیں، احادیث بھی، مستند احادیث ہیں، تخریج کی گئی ہے، تفصیل کی گئی، ترجمہ بھی کنز الایمان کے ساتھ ہے، مبلغین و مبلغات کے لیے انمول تحفہ ہے۔ اس کتاب کو پڑھیں، اپنی اصلاح کے لیے، بیان کے لیے، انفرادی کوشش کے لیے آپ کو یہ کتاب بہت کام آئے گی۔ احیاء العلوم کے حوالے سے لکھا ہے کہ ام المؤمنین حبیب خدا محدثہ مفسرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا آپ کی امت میں سے کوئی بغیر حساب بھی جنت میں جائے گا؟ کیسا سوال ہے، اب غور کیجئے اور دل میں اس تمنا کو پروان چڑھائیے، کاش میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں کہ جو بغیر حساب بخشے جائیں گے۔ جس سے اللہ حساب لے اس کو بنے گا کیا؟ جو کہ ہمارے ظاہر و باطن کو جانتا ہے، خلوت جلوت کو جانتا ہے، ہمارے بچپن کو جانتا ہے، ہماری جوانی، ہمارے بڑھاپے کو جانتا ہے، ہماری نیتوں سے باخبر ہے، چپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے، کیا ہونا ہے؟ اللہ 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 ہمیں بھی اس میں شامل کرے۔ ہماری امی جان نے سوال کیا کیا؟ آقا کیا آپ کی امت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں وہ شخص جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے وہ جنت میں بلا حساب جائے گا۔ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں۔ ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول کتنا پیارا ہے۔ آپ مناجات افطار دیکھیے، اسلامی بھائیوں کے دقت انگیز مناظر دیکھیے، کیسے خوف خدا سے روتے ہیں، عشق رسول سے روتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اجتماعی ذکر و ناد مدنی چینل پر ہر اتوار کو آتا ہے، رات کو دیکھیے، اس میں عشق رسول میں، فراق مدینہ میں، فراق رسول میں اور حاضری و مدینہ کی تڑپ میں عاشقان رسول کیسے ہوتے ہیں۔ نگران شورا کو دیکھیے، میرے مرشد کو دیکھیے، جن کے صدقے میں ساری بہاریں، جن کے صدقے میں یہ پیغام ملا ہے کہ اولاد کی محبت یا مال کی کمی یا اس کا چھن جانا یا دنیاوی نقصان پر رونا، یہ کیا بات ہوئی؟ آدمی روئے تو خوف خدا سے روئے نا، روئے تو عشق رسول سے روئے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے، کہ جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے گا، ابھی آپ نے سنا، وہ بلا حساب جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تیرے خوف سے
سے یا خدا یا اللہ کی بارگاہ میں بلا حساب بخشش کی دعا بھی کرتے ہیں. تو بے حساب بخش کے ہے بے شمار دیتا ہنسنے میں جو لذت ہے نا، یہ غفلت والی لذت ہے، یہ دھوکے والی لذت ہے. جو کھانے میں لذت ہے، یہ کیا لذت ہے؟ جو لذت فاقے میں ہے. جو ہنسنے کی لذت ہے، اس کے مقابلے میں رونے کی لذت ہی کچھ اور ہے. کاش ہمیں خوف خدا میں، عشق رسول میں اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو نصیب ہو جائیں. تو اپنے گناہوں کو یاد کر کے جو روئے گا، سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے بشارت سنا رہے ہیں کہ وہ بے حساب بخشا جائے گا. روز قیامت اس سے حساب نہیں لیا جائے گا. آئیے مزید سنیے. ہمارا موضوع ہے کہ ہماری امی جان عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عفیفہ حبیبہ حبیب خدا رضی اللہ تعالی عنہا وقتاً فوقتاً بارگاہ مصطفیٰ میں پوچھتی رہتی تھی، سوالات کرتی تھی. آپ کے سوالات کس طرح کے ہوتے تھے؟ اللہ اکبر. اس کی کچھ جھلکیاں پیش کر رہے ہیں اور ضمناً ہم ساتھ ہی ساتھ سیکھ بھی رہے ہیں، مدنی پھول بھی لے رہے ہیں. بہر شریعت یہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ہے. اس کی تیسری جلد کے صفحہ نمبر 567 میں ایک حدیث پاک لکھی. حاکم نے مستدرک میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی. کہتی ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے دو پڑوسی ہیں، ان میں سے کس کے پاس ہدیہ بھیجوں؟ فرمایا جس کا دروازہ زیادہ نزدیک ہو. ہماری امی جان کا سوال کہ پڑوسی ہیں،
کس کو میں گفٹ پیش کروں، تحفہ کس کو پیش کروں؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری امی جان کی کیا تربیت فرمائی، کیا جواب ارشاد فرمایا، جس کا دروازہ تم سے زیادہ قریب ہو۔ اس حدیث پاک کی شرح سنیں گی ہماری اسلام بہنیں تو انشاءاللہ عز و جل زیادہ سمجھ میں آئے گی، مدنی چینل کے ناظرین بھی بغور سنیں، سمجھ میں آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ساتھ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے بنا کر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ اللہ الکبی مرآت جلد 3 صفحہ 121 پر اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، اس حدیث سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1، پڑوسیوں کو ہدیہ دینا سنت ہے، پڑوسیوں کو گفٹ دینا سنت ہے۔ آپ گھر میں جو اتنے سارا جو پھل آیا ہوا ہے، 5 درجن کیلے آئے ہیں، بھئی 1 درجن ہی بھیج دو، پڑوسی کا بچہ آیا 1 کیلے دے دیں اس کو، اس سے محبت بڑھ جائے گی۔ یہ قربانی کا گوشت اتنا سارا جو فریج میں سنبھال کے رکھا ہے، وہ تھوڑا سا پڑوسی کو بھی بھیج دیں۔ یہ مہمان آپ کے اتنا بڑا گفٹ پیک لے کر آئے ہیں، بچوں کے لیے ٹافیاں لائے ہیں، کیا کیا لائے ہیں، مٹھائی لائے ہیں، کوئی تھوڑی سی ادھر بھی بھیج دیں، محبت پیدا ہوگی اس سے۔ سنت ہے، یہ مفتی صاحب لکھ رہے ہیں، پڑوسیوں کو ہدیہ دینا سنت ہے کہ اس سے محبت بڑھتی ہے، اور محبت اللہ اس کے رسول کی خاطر بڑھانی چاہیے پڑوسیوں سے۔ ہمارا بھائی تو دوسرے شہر میں رہتا ہے، بہن تو تیسرے شہر میں رہتی ہے، یہ پڑوسی میرے ساتھ ہے، یہ خوشی غمی میں ہمیں کام آئے گا، اس سے کیوں نہ بنا کر رکھیں، اور یہ بنانا بھی اللہ اس کے رسول کی خاطر ہونا چاہیے۔ بل مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں، اس کی علت پڑوسیت ہے، جس قدر پڑوسیت قوی ہوگی اسی قدر ہدیے کا استحقاق زیادہ ہوگا۔ پڑوسی کو تحفہ دینا ہے، تحفہ کیوں دینا ہے؟ پڑوس ہونے کی وجہ سے، جس قدر وہ قریب ہے، مضبوط ہے پڑوسیت اس کی، تو اسی قدر اس کو تحفے کا حق ہے اس کو دینے کا۔ نمبر 3، مفتی صاحب فرماتے اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہو رہی ہیں، پڑوس کا قرب دروازے سے ہوتا ہے، چھت سے نہیں، دیوار سے نہیں۔ اگر ایک شخص کے مکان کی دیوار چھت تو ہمارے مکان سے ملی ہوئی مگر دروازہ دور ہے، دوسرے کی چھت نہ ملی ہو نہ دیوار مگر دروازہ قریب ہو، تو زیادہ قریب یہ دوسرا ہی مانا جائے گا، ٹھیک ہے؟ وہ پڑوس کا جو حساب کتاب بنے گا دروازے کے تعلق سے، بھی آنا جانا تو دروازے سے ہوگا نا، کوئی چھت سے تھوڑی ہوتا ہے، وہ چھت اور مکان اور دیوار ملی ہوئی یہ نہیں۔ مزید لکھتے ہیں، اس کی وجہ بھی ظاہر ہے کیونکہ دروازے کی وجہ سے ملاقات ہوتی ہے اور اسی کے ذریعے زیادہ خلط ملط رہتا ہے، اور ایک کو دوسرے کے درد و غم میں شرکت کا زیادہ موقع ملتا ہے۔ مزید لکھتے ہیں، یہ حدیث اس آیت کریمہ کی تفسیر ہے، والجار ذی القربى والجار الجنب۔ حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ دور والے پڑوسی کو بالکل نہ دو، اس کو تحفہ ہی نہیں دینا، نہیں، زیادہ حق کس کا ہے؟ جو پڑوسی ہے، جو زیادہ قریب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سب کو دو مگر قریب کو ترجیح دو۔ تو پڑوسیوں کے بہت سے حقوق ہیں جو مختلف کتب میں وارد ہوئے، تو بہرحال ہماری امی جان نے ہمارے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال فرمایا کہ میرے 2 پڑوسی ہیں، میں کس کو دوں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری امی جان کی تربیت فرمائی کہ جو پڑوسی قریب ہے، اور مفتی صاحب نے ہمیں سمجھایا کہ پڑوسی کو ہدیہ کرنا یعنی گفٹ دینا یہ سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑوسی کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے بیجا وہ لڑائی جھگڑا، تیری میری چغلی اور ایسی باتیں جس سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچتی ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ لباب الاحیاء، یہ احیاء العلوم کی تلخیص ہے، اس کی سمری ہے، اس کا خلاصہ ہے، اور یہ کتاب میرے آقا امام غزالی نے ایک قول کے مطابق خود ہی لکھی ہے، خلاصہ آپ نے خود ہی کیا ہے۔ اس میں بھی ایک روایت موجود ہے جس سے پتہ چلے گا کہ ہماری امی جان پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا کیا سوالات کرتی تھی، کس طرح کے سوالات کرتی تھی۔ چنانچہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 381 پر لکھا ہے، اور المدینہ العلمیہ نے ہمارے مدنی علماء نے اس کی جو تخریج کی، تو یہ قوت القلوب
شیخ ابی طالب کی کتاب ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے کہ دیکھیں امام غزالی بھی اس کے حوالے دے رہے ہیں، اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ بہرحال اس میں لکھا ہے کہ ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا شہداء کے ساتھ کسی اور کو بھی اٹھایا جائے گا؟ فرمایا ہاں، جو آدمی دن رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرے۔ کیسے فکر انگیز سوالات ہیں نا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کیسے جوابات ہیں، قربان چاہیے۔ تو شہید کا دین اسلام میں بڑا مقام ہے، اس کا خون کا پہلا قطرہ زمین پر آتا ہے اس سے پہلے اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اور شہادت کا مقام ایک تو ہے کہ کفار کے ساتھ وہ اسلام کی سربلندی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جنگ کرے اور مارا جائے، شہید ہوا۔ اس کے علاوہ وہ اور بھی شہید ہیں جو حکمن شہید ہیں، ٹھیک ہے نا، ڈوب کے مر جانے والا، مختلف روایات ہیں، وہ پیٹ کے مرض میں مر گیا، دیوار کے نیچے دب کے مر گیا، مختلف ہے۔ عورت زچگی میں بچے کی ولادت کے موقع پر اس کو موت واقع ہو گئی، غالباً یہ روایت بھی ہے۔ پھر سفر مدینہ میں مرنے والا، کثرت سے درود پڑھنے والا بھی شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، سبحان اللہ۔ تو اسی طرح وہ بھی شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جو کثرت کے ساتھ شہادت کی دعا کرتا ہے۔ دعوت اسلامی والے بہت دعا کرتے ہیں اس کی، یہ مدنی محل میں آ کر پتا چلا۔ دیکھیں کثرت سے یہ دعا ہمارے اجتماعات میں ہوتی ہے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں موت عطا فرما، شہادت کی موت عطا فرما، اور اپنے محبوب کے شہر میں عطا فرما۔ فاروق اعظم دعا کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی دعا قبول ہوئی اور آپ کی شہادت مدینے میں مسجد نبوی میں محراب نبی میں آپ پر حملہ ہوا، اور بعد میں آپ نے جامع شہادت نوش فرمایا۔ تو اسی طرح جو روزانہ 20 مرتبہ 20 ٹائمز موت کو یاد کر لے، وہ بھی شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ شہید کی جو میت ہے نا، اس کا جو ڈیڈ باڈی جو اس کی ہوگی، اس کا جو بدن ہوگا، قبر کی مٹی نہیں کھائے گی اس کو۔ قرآن نے کہا وہ زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ قرآن نے کہا وہ زندہ ہیں جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، شہید زندہ ہوتے ہیں، ہمیں شعور نہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے، انہیں روزی دی جاتی ہے۔ بہرحال شہادت کا مقام پانے میں وہ اسلامی بھائیاں، اسلامی بہن کامیاب ہو جائے گی جو 20 مرتبہ موت کو یاد کرے۔ ویران محل رسالہ میرے شیخ طریقت کا لے لیجیے، موت کو یاد کرنے کا طریقہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر۔ وہ اللہ کے ولی حضرت جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی موت کو یاد کرنے کا انداز کیا تھا کہ ان کا ایک کمرہ خاص تھا جس کے اندر کسی کو پرمیشن نہیں دیتے تھے آنے کی۔ تو کسی نے شکایت کی والد صاحب سے کہ یہ پتہ نہیں کمرے میں کیا چھپا رکھا ہے انہوں نے، کیا خزانہ انہوں نے ڈال رکھا ہے، کسی کو آنے نہیں دیتے۔ والد صاحب نے کہا بیٹا میں آنا چاہتا ہوں آپ کے کمرے میں۔ فرمایا حضور ضرور تشریف لائیں۔ جب والد صاحب حضرت سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کمرہ خاص میں داخل ہوئے، کیا دیکھتے ہیں؟ ہر طرف دیواروں پر لکھا ہوا الموت الموت الموت، اللہ اکبر، جگہ 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 موت 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 لکھا ہوا۔ آپ سمجھ گئے کہ میرا بیٹا کیوں نہیں آنے دیتا، اور یہ کیا کرتا ہے؟ موت کی یاد کرتا ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت اولیاء سے بہت محبت کرتے ہیں، ولیوں سے بہت محبت کرتے ہیں، بلکہ آپ ولیوں کی محبت تقسیم فرماتے ہیں۔ کتنے نوجوانوں کے دلوں میں ولیوں کی محبت ڈال دی آپ نے، کتنے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے دلوں میں ولیوں کی محبت ڈال دی، اعلیٰ حضرت کی محبت ڈال دی، غوث پاک کی محبت ڈال دی، داتا صاحب کی محبت ڈال دی، خواجہ غریب نواز کی محبت ڈال دی۔ آپ ولیوں سے محبت کرتے ہیں، کیسی محبت؟ زبانی نہیں، قلبی اظہار بھی کرتے ہیں، اور ان کی تعلیمات پر عمل بھی کرتے ہیں، ان کو فالو بھی کرتے ہیں۔ تو آپ نے بھی اپنے گھر کے اندر، میں نے دیکھا مثلا وہ سوئچ بورڈ ہے، وہاں لکھا ہے الموت، بٹن
آن آف کرنا ہی ہوتا ہے نا، تو بار بار اگر دیکھیں تو موت 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 موت۔ میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ موت کو کس طرح یاد کرتے تھے؟ آپ کی جو اسٹیمپ تھی خلافت کی، مہر خلافت، اس پر حدیث پاک لکھی تھی وَكَفَى بِالْمَوْتِ وَاعِظًا، اور نصیحت کے لیے موت کافی ہے۔ یہ ان کا انداز تھا موت کو یاد کرنے کا۔ اور سنا ہے کہ امیر علیہ سنت نے اپنی شہزادی کے مکان عالی شان پر بھی لکھا ہے تاکہ ان کو بھی موت کی یاد آئے۔ اچھا ہے دوسرے کو ہم موت کی یاد دلائیں، غفلت سے ہم ایک دوسرے کو دور کریں۔ دیکھیں کہا گیا کہ اگر جانوروں کو موت کا ادراک ہوتا تو تم کو فربا جانور کھانے کو نہ پاتے۔ جانور ہیں، ہم تو انسان ہیں، اوور ویٹ ہو رہے ہیں، ہم دنیا کی مستی میں مست ہیں، خیال نہیں، سوچ نہیں، موت کی طرف توجہ نہیں ہے۔ بہرحال ہماری امی جان نے پوچھا کہ ایسا جس کو شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، حالانکہ وہ شہید نہیں ہوا، شہیدوں کا مقام پائے گا، وہ کون؟ تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو موت کو روزانہ 20 مرتبہ 20 ٹائمز اس کو یاد کرے، مجھے مرنا ہے۔ تصور کریں، امیر علیہ سنت کا تو عمل ایسا ہے، آپ فرماتے ہیں میں تو جب سوتا ہوں تو کمبل وغیرہ چادر وغیرہ جب اوپر لیتا ہوں تو قبر کو یاد کرتا ہوں، قبر کی تنہائی اور وحشت اور اندھیرے کو یاد کرتا ہوں، اور پھر میں توبہ کرتا ہوں، پھر میں ایمان کی تجدید کرتا ہوں، پھر میں بارگاہ مصطفیٰ میں شفاعت کی درخواست کرتا ہوں، اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، پھر سوتا ہوں۔ تو ہماری امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ حبیب خدا رضی اللہ تعالی عنہا کو بارگاہ رسالت میں ایسا مقام حاصل تھا کہ آپ پوچھتی تھی، اور آپ کی ایک علم سے محبت تھی، علم کی حرص تھی کہ آپ پوچھتی تھیں، حدیث کی شرح پوچھتی تھیں، آیات کی تفسیر پوچھتی تھیں، حکمتیں پوچھتی، اس میں کیا حکمت ہے، اس میں کیا حکمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اسلاف کے طریقوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اسلامی بہنوں کو حیا کی چادر عطا فرمائے، امہات المؤمنین کی اتباع نصیب فرمائے، خاتون جنت کی اتباع نصیب فرمائے، سیداتنا آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اتباع نصیب فرمائے، حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی اتباع نصیب فرمائے، صحابیات اور صالحات کی اتباع نصیب فرمائے۔ مدنی ماحول اپنا لینا تو کام بن جائے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بہت پیارا پیارا ہے۔ یہ جو اسلامی بہنوں میں مدنی انقلاب دعوت اسلامی نے برپا کیا ہے، اس کی بہاریں اتنی ہیں کہ کوئی کیا جمع کر سکتا ہے، کیا بیان کر سکتا ہے۔ ان میں سے یہ کچھ بہاریں ہیں۔ اس رسالے کا نام ہے میں حیادار کیسے بنی۔ اس کے صفحہ نمبر 4 پر جو بہار لکھی ہے، آئیے میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ یہ باول مدینہ کرنگی کی ایک اسلامی بہن کی مدنی بہار ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ بعد نماز ظہر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عطار کی مقبولیت کے واقعات اور ایمان افروز بشارتوں پر مشتمل رسالہ سرکار کا پیغام عطار کے نام، میں نے اس کا مطالعہ کیا، پڑھ کر بڑی خوشی ہوئی، قسمت پر رشک آیا کہ اللہ تعالیٰ کا کرم فضل ہے کہ کیسے ولی کامل کا دامن مجھے نصیب ہوا۔ بالخصوص اس رسالے میں مدینہ شریف زادہ اللہ شرفا و تعظیما حاضر ہونے والے اسلام بھائی کے ذریعے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امیر اہل سنت کے نام یہ پیغام، میرے عطار اس بار مدینے کیوں نہیں آئے، انہیں میرا سلام کہنا اور کہنا وہ مدینے آئے، چاہے کچھ لمحات کے لیے ہی آئیں۔ یہ پڑھ کر خوشی سے آنکھیں اشکبار ہو گئیں، دل بے قرار ہو گیا۔ کاش سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ ناچیز کو بھی امیر علیہ سنت کے نام کوئی پیغام عنایت کریں۔ دوسرے دن ہفتے کی صبح نماز فجر پڑھ کر لیٹ گئی، آنکھ لگ گئی، ظاہری آنکھیں بند ہوئی، دل کی آنکھیں کھل گئیں۔ میں دیکھتی ہوں کہ میں مسجد نبوی میں حاضر ہوں، اس کے باہر کھڑی ہوں، اتنے میں حسین و دلکش الفاظ سے مزین مجھے یہ تحریر دکھائی دی، عطار کو ہمارا سلام کہنا۔ آنکھ کھل گئی، دل عجیب و غریب کیفیات سے سرسار ہوا۔ اسی رات جب سوئی تو خواب میں امیر علیہ سنت کو سرکار علی وقار کا پیغام سنا کر یہ استغاثہ پیش کیا، اگر آپ کو یہ پیغام مل گیا تو میرے خواب میں تشریف لا کر دل کو تسلی تشفی دے دیں۔ تو اسلامی بہن کہتی ہیں کہ خدا کی قسم
میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ میرے خواب میں تشریف لائے. آپ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کے اس مقام پر ایک غار میں موجود تھے جہاں غزوہ بدر ہوا تھا، اور فرما رہے تھے، کون؟ امیر اہل سنت فرما رہے تھے یہ وہ غار ہے جس میں اندھیرا تھا، مگر ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس غار میں تشریف آوری نے اسے یعنی اس غار کو روشن کر دیا، اور اتنا روشن کیا کہ یہ آج تک منور ہے. اسلامی بہن کہتی ہیں کہ پھر میں نے خواب میں ہی مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کی مقدس گلیوں کی زیارت بھی کی. اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی اور دل کو خوب اطمینان حاصل ہوا. آنکھیں جو بند ہو تو مقدر کھلے حسن، جلوے خدا طالب دیدار کی طرف. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی زیارت مدینہ اور زیارت سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت سے مشرف فرما دے. مدنی ماحول بہت پیارا پیارا ہے. اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ اس سے وابستگی نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، ہمیں نیک بنا دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شیف آقا کی زیارت کا ملا ان صحابیات پر لاکھوں سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں.